ہندوستان کی مایوناز ایک عظیم دینی درسگاہ ہے جامع نظامیہ، جو انور صاحب اس کے بانی ہے، ڈیفینیٹ اس کا احترام کرتے ہیں. ہم علماؤں کا بڑا احترام کرتے ہیں. ہم تو معمولی انسان ہیں، ان کے جو پاؤں میں چپل کے نیچے جو دھول رہتی نا اس کے برابر ہے ہم. کہ ہندوستان کی مایوناز ایک عظیم دینی درسگاہ ہے جامع نظامیہ. جامع نظامیہ میں کسی صاحب نے اپنی طرف سے جو بھی ایک ہدیتاً ایک ایڈیٹوریم کا وہاں پر عمارت کو تعمیر کیا ہے. کیا اس طریقے سے مسلمانوں کے جب ووٹ کی بات آ رہی ہے تو علماء کرام اور جو بھی اکابرین ہیں ان کا بہت بڑا سپورٹ آپ کی پارٹی کو مل رہا ہے، تو کیا جامع نظامیہ کی جیسی عظیم دینی درسگاہ ہے اس کے لیے کیسیار صاحب، کیونکہ وہاں پر ہزاروں مسلمان لاکھوں مسلمان اب تک پڑھ کے نکلے ہیں، تو کیا اس کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ یا کچھ اور ترقی کے کام ہوں گے؟ ہندوستان آزاد ہو کے 75-77 سال ہو چکے ہیں. جی کوئی چیف منسٹر جامع نظامیہ کا دورہ کیا کہ آپ بتائیے؟ نہیں کیا برابر. ہمارے چیف منسٹر سے پہلے چیف منسٹر جو جامع نظامیہ کا دورہ کرے میں خود ان کے ساتھ تھا. جی جامع نظامیہ دیکھنے کے بعد سی ایم صاحب نے کہا آپ کے پاس کوئی آڈیٹوریم نہیں ہے. خلیل صاحب نے کیا صحیح نہیں ہے صاحب، اگر بن گیا تو بہتر ہے. برابر. سی ایم صاحب نے اسی کو اعلان کیا جتنا خرچہ ہو برابر میری طرف سے حکومت کی طرف سے آڈیٹوریم بنایا جائے گا. جی عبداللہ صاحب 14 کروڑ 60 لاکھ روپے خرچے سے آڈیٹوریم بنائے گا. بڑی بات ہے. آپ معمولی بات ہے کیا بتائیے؟ بڑی بات. یقیناً بہت بڑا مدرسہ ہے وہ، جو انور اللہ صاحب اس کے بانی ہے. انہوں نے دنیا کی تعلیم بھی دی، انوار العلوم کالج بھی انہوں نے قائم کیا، جامع نظامیہ بھی انہوں نے قائم کیا. ڈیفینیٹ اس کا احترام کرتے ہیں. باضابطہ وہاں جو بچے پاس آپ دیکھیے وہاں ماڈرن ایجوکیشن بھی دیا جا رہا ہے. ان بچوں کو عالم فاضل کا جو کورس ہے اس کو انٹرمیڈیٹ کی ڈگری دی جا رہی ہے. یہ دینے والے کو یہ تو کیسیار صاحب ہے. تو ڈیفینیٹ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم علماؤں کا بڑا احترام کرتے ہیں. ہم تو معمولی انسان ہیں، ان کے جو پاؤں میں چپل کے نیچے جو دھول رہتی نا اس کے برابر ہے ہم. ہم آج آپ کے سامنے نہیں کہہ رہے ہیں. جب مجھے نرگنڈے میں قرات کا مقابلہ ہوا، قاری حضرات آئے تھے پورے ہندوستان کے. میں نے کہا آپ وہ اہم شخصیتیں ہیں جو قرآن کو اپنے دل میں رکھتے ہیں.